انسان کی زندگی میں کچھ ایسی خاموش نشانیاں ہوتی ہیں جو وقت سے پہلے اسے خبردار کر دیتی ہیں۔ اگر ہم اپنے گریبان میں جھانکیں تو معلوم ہوگا کہ مال کی ہوس اور دنیاوی لالچ کا حد سے زیادہ بڑھ جانا محض ایک ضرورت نہیں، بلکہ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ انسان کا اپنے نفس پر قابو ختم ہو رہا ہے۔ جب دل قناعت سے خالی ہو جائے تو سمجھ لے کہ سکون قلب کا زوال شروع ہو چکا ہے، کیونکہ ضرورتیں تو فقیر کی بھی پوری ہو جاتی ہیں مگر حسرتیں بادشاہوں کی بھی ادھوری رہتی ہیں۔ اسی طرح جب انسانی وجود پر وقت سے پہلے تھکن کے آثار نمودار ہونے لگیں اور بالوں کا تیزی سے گرنا ایک تسلسل اختیار کر لے تو یہ محض جسمانی بیماری نہیں ہوتی۔ حکمت کی بات یہ ہے کہ یہ اعصاب پر سوار بے جا فکروں اور ذہنی تناؤ کا وہ بوجھ ہے جسے ہمارا جسم اب اٹھانے سے قاصر ہے۔ یہ خاموش اشارہ ہے کہ اب دنیا کی اس بے مقصد دور سے ہٹ کر تھوڑے صبر، شکر اور سکون کی ضرورت ہے۔ انسانی اخلاق کے دیوالیہ پن کی سب سے ہولناک علامت تب ظاہر ہوتی ہے جب اسے اپنی برائیوں پر قابو پانا ناممکن محسوس ہونے لگے۔ جب انسان اپنی غلطی کو غلطی سمجھنا چھوڑ دے اور ضمیر کی آواز پر کان نہ دھرے تو سمجھ لے کہ باطنی موت واقع ہو چکی ہے۔ ایمان کی کمزوری کا آغاز وہیں سے ہوتا ہے جہاں توبہ کا خیال آنا بند ہو جائے اور انسان اپنی ہی ضد میں قید ہو جائے۔ یاد رکھے، تنہائی کا حد سے زیادہ پسندیدہ ہونا بھی ایک دو دھاری تلوار ہے۔ اگر یہ تنہائی اپنے خالق سے لو لگانے اور خود احتسابی کے لیے ہے تو یہ دانائی کی معراج ہے، لیکن اگر یہ لوگوں سے بیزاری، حسد و مایوسی کے سبب ہے تو یہ اندرونی ٹوٹ پھوٹ کی وہ نشانی ہے جو انسان کو معاشرے سے کاٹ کر اندھیروں میں دھکیل دیتی ہے۔ اصل بہادری دوسروں پر تنقید کرنا نہیں بلکہ خاموشی سے اپنی اصلاح کرنا ہے، کیونکہ دنیا اب کی باتوں سے نہیں بلکہ اب کے بدلے ہوئے عمل سے متاثر ہوتی ہے۔ ایک سنہری قول: اپنے کردار کو اس قدر بلند کریں کہ اب کی خاموشی بھی لوگوں کے لیے ایک زندہ نصیحت بن جائے، کیونکہ الفاظ تو ہواؤں میں اڑ جاتے ہیں مگر عمل کی خوشبو زمانوں تک باقی رہتی ہے۔ انسان فانی ہے اور خطا کا پتلا ہے، مگر زندگی کا اصل المیہ یہ نہیں کہ انسان سے گناہ ہو جاتا ہے، بلکہ اصل المیہ یہ ہے کہ وہ گناہوں کا عادی ہو کر انہیں بوجھ سمجھنا چھوڑ دیتا ہے۔ جب ہم اپنی زندگی کے شب و روز پر غور کرتے ہیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ زبان کا غلط استعمال وہ پہلا زینہ ہے جو گناہوں کی گہری کھائی کی طرف لے جاتا ہے۔ کسی کی پیٹھ پیچھے برائی کرنا یعنی غیبت ایک ایسا خاموش زہر ہے جو انسان کی تمام نیکیوں کو ایسے چاٹ جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو۔ ہم اکثر اسے محض ایک گفتگو سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں، مگر در حقیقت یہ ایک مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف ہے جو انسانی روح کو ناپاک کر دیتا ہے۔ اسی طرح آنکھوں کی خیانت اور بد نظری وہ گناہ ہے جو براہ راست انسان کے دل پر اثر انداز ہوتا ہے۔ جب نظر حیا کا دامن چھوڑ دیتی ہیں تو دل سے عبادت کی مٹھاس اور سکون چھین لیا جاتا ہے۔ یہ گناہ انسان کے باطن میں وہ اندھیرا پیدا کرتا ہے جس سے حق اور باطل کی تمیز ختم ہو جاتی ہے۔ انسان سمجھتا ہے کہ اسے کوئی دیکھ نہیں رہا، مگر وہ یہ بھول جاتا ہے کہ جس خالق نے اسے یہ بینائی عطا کی وہ اس کی آنکھوں کی جنبش اور دل کے ارادوں سے بھی بخوبی واقف ہے۔ گناہوں کی ایک اور خطرناک شکل حقوق العباد کی پامالی ہے۔ کسی کا دل دکھانا، کسی کی حق تلفی کرنا یا کسی کمزور پر ظلم کرنا وہ بوجھ ہے جو انسان کو کبھی سجدوں میں سکون نہیں لینے دیتا۔ ہم اکثر صوم و صلو کے پابند تو بن جاتے ہیں مگر اپنے رویوں سے لوگوں کی زندگی اجیرن کر دیتے ہیں۔ یاد رکھے کہ توبہ کے دروازے اللہ کے لیے تو کھلے ہیں، مگر جب تک وہ انسان معاف نہ کرے جس کا دل اپنے دکھایا ہے تب تک روح بے چین ہی رہتی۔ سب سے زیادہ ہولناک گناہ تکبر اور غرور ہے جو انسان کو اندھا کر دیتا ہے۔ جب انسان اپنی دولت، علم و عہدے کے نشے میں دوسروں کو حقیر سمجھنے لگے تو وہ دراصل اللہ کی چادر کبریائی میں ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ وہ گناہ ہے جس نے ابلیس جیسے عابد کو راندان درگاہ کر دیا تھا۔ جب تک دل میں رائی کے دانے برابر بھی تکبر رہے گا، ہدایت کا نور وہاں داخل نہیں ہو سکتا۔ انسان کو چاہیے کہ وہ گناہوں کو چھوٹا سمجھ کر دلیر نہ بنے، بلکہ یہ دیکھے کہ وہ نافرمانی کس کی کر رہا ہے۔ گناہ انسان کے رزق میں بے برکتی، چہرے کی